احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں اور سپریم کورٹ کے ایک سرکردہ وکیل ہیں۔ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب، یہ بینچ اوریجنلی تو 9 ججوں کا تھا۔ بدقسمتی سے یہ بینچ چیف جسٹس ہی بناتے ہیں۔ چیف جسٹس نے 9 رکنی بینچ بنایا، بیچ میں ججز نے پہلی دفعہ، اور میں اسے ہیلدی سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ججز نے اعتراض کیا کہ یہ بینچ جو ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا وکیل اعتراض کرتی ہیں، بار کونسلز کرتی ہیں، ود ان دا سپریم کورٹ ججز کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے جو بینچ بنایا ہے یہ 2 ججوں کے کہنے پہ بنایا ہے۔ وہ 2 جج تھے، ایک مظاہر علی نقوی اور دوسرے اعجاز الاحسن۔ وہ کوئی اور مقدمہ کر رہے تھے کسی پولیس آفیسر کا ٹرانسفر کا، اور اس میں انہوں نے الیکشنز 2 سپریم کورٹ کے ججز جن کا کوئی تعلق فیصلے کے لحاظ سے نہیں تھا، کیونکہ وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک مقدمے کا کہ اس شخص کی ٹرانسفر صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، تو وہاں اس کیس کو کرتے کرتے انہوں نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو بلا لیا اور ان سے سوال جواب کرنے لگے، اور جو ان کا کنسرن نہیں تھا، اور اس کا جواب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا جواب دوں۔ یہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ، یہ میں بربلا کہوں بات، کہ انہوں نے ایک نوٹ بنایا اور نوٹ بنا کے اس پہ لکھا کہ یہ الیکشن ود ان 90 ڈیز ہونے چاہیے ہیں جی، اور یہ نوٹ اس پہ دستخط کیے اور وہ چیف جسٹس کو بھیج دیا کہ آپ از خود نوٹس لیں اور یہ فیصلہ کریں۔ مطلب پٹیشنر 2 ججز تھے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے میاں صاحب، آپ حیران ہوں گے، دنیا حیران ہو رہی، وکیل حیران ہو رہے ہیں کہ پٹیشنر 2 ججز ہیں جو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آئین کہتا ہے کہ جس وقت اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے۔ تو وہ جس وقت ان کا نوٹ پہنچا چیف جسٹس کے پاس، چیف جسٹس نے ان کے کہنے پہ 9 رکنی بینچ بنا لیا۔ اس 9 رکنی بینچ میں بھی 4 ججز نے اعتراض کیا کہ یہ 2 ججز جن کے متعلق بھی لوگ بھی، پولیٹیکل پارٹیز بھی، بار کونسلز بھی اعتراض کر رہی ہیں کہ اعجاز الاحسن ایک پارٹی کے حق میں کرتا ہے، ایک کے خلاف کرتا ہے، دوسرا نقوی صاحب مل کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ چیف منسٹر کے ساتھ وہ ان کی ویڈیو آ گئی مارکیٹ میں، ان کے کہنے پہ 2 ججوں کے جن پر اعتراض ہوا تھا ان کا بھی اور ججوں کا بھی، کئی ججز ان کے ساتھ بیٹھ کے مقدمے نہیں کرتے تھے جی، یہ بھی تھا تاریخ کا حصہ۔ تو انہوں نے ان کے کہنے پہ بینچ بنا دیا 9 رکنی، 4 نے اعتراض کیا کہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور انہوں نے اس 9 رکنی بینچ میں سے 4 ججز علیحدہ ہو گئے اور 5 ججز کا انہوں نے بینچ بنا لیا۔ 2 ججز اطہر من اللہ چیف جسٹس بھی تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اعتراض ایک لیگل بھی کیا اور بیسک رائٹ کے حوالے سے بھی کیا۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی جب ہم اکٹھے ہوئے اوپن کورٹ میں یہ کر رہے تھے ڈسکس، تو میں نے جو باتیں کی
وہ چیف جسٹس نے ایگری کیا، لیکن جس وقت فیصلہ لکھا تو وہ اس فیصلے میں میرا کہا ہوا موجود نہیں تھا کہ یہ میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس پہ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آیا یہ جو اسمبلی صوبائی ڈیزالو ہوئی جو چیف منسٹر نے کی، وہ ایک ایسے شخص کے کہنے پہ کی جو نہ ایم این اے تھا نہ ایم پی اے تھا، اس کو کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کرائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی میجورٹی آف ایم پی اے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو۔ تیسرا کو چیف منسٹر بھی نہیں چاہ رہا تھا اسمبلی ڈیزالو ہو۔ آیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل بندہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ پریشرائز کرے چیف منسٹر کو اور پریشرائز کر کے اسمبلی ڈیزالو کرا لے؟ یہ 9 رکنی بینچ میں یہ بات ڈسکس ہونی چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لکھ لیا، لیکن انہوں نے جب فائنل آرڈر، فائنل مینز کے بینچ بنانے کا جب انہوں نے آرڈر کیا اس میں یہ بات نہیں تھی۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اطہر من اللہ جسٹس کو کہ انہوں نے برملا ٹی وی پہ لکھ کے بتایا، قوم کو بھی بتایا، بکلا کو بھی بتایا، سب کو بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، کہ چیف جسٹس صاحب یہ کر رہے ہیں، کہ یہ فیصلے مرضی تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ اس لیے یہ غلط ہے کہ یہ انہوں نے فیصلہ ہمارے ساتھ مل کے کیا، یہ پھر انہوں نے علیحدگی میں یہ فیصلہ کیا، ان کو رائٹ نہیں ہے آئینی طور پر کہ یہ علیحدگی میں اکیلے فیصلہ کریں، اور یہ اللیگل ہے۔ تو میں نہیں بیٹھتا ایسے بینچ میں۔ جسٹس یا آفریدی انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ بھائی ابھی تو لاہور میں کیس چل رہا ہے، نیچے ایک رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف اپیل ہوئی بھی ہے جی، وہاں ہائی کورٹ میں 5 رکنی ججز جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ ہائی کورٹ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہائی کورٹ آپ کے سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، وہ فیصلوں کا وزڈم لیتا ہے، لیکن وہ آپ کے ماتحت نہیں ہے۔ تو وہاں ابھی کیس چل رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر سو موٹو ایکشن لے لیا، از خود نوٹس لے لیا، اس لیے یہ نوٹس از خود اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھتا۔ اب 2 جج تو اس بینچ میں نہیں بیٹھے، پھر 2 ججز اعجاز الحسن اور جسٹس نقوی یہ خود اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ یہ اتنا شور پڑ گیا تھا ان کے خلاف کہ انہوں نے کہا کہ ہم بینچ میں نہیں بیٹھتے۔ اب 4 ججز علیحدہ ہو گئے، 5 رکنی بینچ ان دونوں ججز نے باوجود کہ یہ چیف جسٹس کے ساتھ نہیں تھے ویوز کے، لیکن یہ بیٹھ کے بینچ میں یہ بیٹھے، جن میں سید منصور علی شاہ اور مندو خیل 2 یہ ججز، 3 وہ تھے جو چیف جسٹس اپنے ساتھ 2 ججز لے کے بیٹھا تھی کہ تاکہ کیونکہ چیف جسٹس یہ ٹریڈیشن بن گئی ہوئی اب ہمارے سپریم کورٹ کی، یہ بدقسمتی ہے کہ چیف جسٹس وہ ججز اپنے ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں کہ جو ان کو فالو کریں، جو وہ چاہتے ہیں وہی فیصلہ دیں۔ وہی ہوا، انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ وہ جو 2 ججز ساتھ بٹھائے تھے، پھر 3 رکنی انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ سنایا کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے، ہیں جی، یہ میں نہیں چاہتا کہ انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن میں نہیں ہوتا تو آپ آگے تک جا سکتے ہیں، اور پریزیڈنٹ کو بھی اختیار دیا کہ آپ الیکشن
کمشنر کو مل کے مشاورت کریں اور اگر نہیں الیکشن فوری ہو سکتا تو اس کو آگے لے جائیں. لیکن انہوں نے 3 ججز انہوں نے کہا 3-2 کا فیصلہ ہو گیا اور ہمارے حق میں ہو گیا. انہوں نے وکلا نے اور ججز نے جو باہر بیٹھے تھے اور لا منسٹر نے جو نون لیگ کا لا منسٹر اس نے کہا جی یہ تو فیصلہ 4-3 کا ہوا ہے کیونکہ 2 ججز جو باہر بیٹھے اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی یہ ان کا اس فیصلے میں یہ موجود ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. 2 ہم کہہ رہے ہیں مینٹینیبل نہیں ہے اور یہ بات جو ہے جو فیصلہ دیا چیف جسٹس نے اس میں یہ موجود ہے ان دونوں ججوں کا ججز کا جو آگے بینچ میں نہیں بیٹھے لیکن ان کا فیصلہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ 4 ججوں کا فیصلہ موجود ہے ورسز 3 جج ہیں جی. تو یہ مقدمہ ہم جیت گئے ہیں کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ خارج ہو گئی ہے. مبارک دیتا ہوں میں لوگوں کو بھی اور وکلا کو بھی اور ججز کو بھی ان ججز کو جنہوں نے بغاوت کی کہ اب ہمارے ملک میں سپریم کورٹ میں بغاوت شروع ہوئی ہے اور یہ بغاوت جو ہے اینڈ تک جائے گی اور لوگوں کو انصاف ملے گا. میاں صاحب اب میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ آیا یہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. جن حالات میں ملک جا رہا ہے کہ IMF روز انہیں بلاتی ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں ساری دنیا میں یہ شور پڑا ہوا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. ان حالات میں میں زیادہ کمنٹ اس پہ نہیں کرتا تو لیکن یہ حالات نہیں ہیں الیکشن کے. انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ایک بینچ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی 90 ڈیز سے آگے بھی لے جا سکتے ہیں آپ اس کا مطلب ہے کہ آئین جو کہتا ہے 90 ڈیز اس سے آگے لے جا رہے ہیں تو یہ پھر یہ فیصلہ دیتے کہ جی جب ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا جب سارے ملک میں اکٹھے الیکشن ہو جائیں تاکہ پیسے بھی بچ جائیں اور انصاف بھی مل جائے تو اکٹھا الیکشن کرا لو ایک سارے صوبوں کا. وہی سب سوال یہ ہے اگر ہائی کورٹ میں کیس ایک چل رہا ہے کسی آفیسر کی ٹرانسفر کا وہاں پہ جج نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا قدم اٹھا لیا کہ الیکشن کے فیصلے کو ڈیل کرے. ایک تو یہ سوال ہے اگر اس نے یہ ڈیل کر لیا تو کیا وہ خود پٹیشنر بن سکتا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کیسے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ غیر آئینی کیا انہوں نے انلیگل تھا. وہ 2 ججوں نے جو پٹیشن کی وہ انلیگل تھی اور غیر آئینی. اچھا پھر دوسری بات کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کیس اگر ہے تو وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. یہی 2 ججز نے کہا ہے کہ نیچے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے ابھی تو آپ کے ماتحت تو نہیں ہے ہائی کورٹ اس لیے جب تک وہاں سے فیصلہ نہ ہو جائے پھر آپ کو اختیار ملتا ہے کہ کسی پارٹی نے اگر اپیل کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس آئے. تو اس لیے نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کیا ہے جی از خود نوٹس یہ غیر قانونی تھا اور غیر آئینی تھا. یہ از خود نوٹس پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ سے؟ کہہ رہے ہیں میاں صاحب وہ نہیں ہے از خود نوٹس کا. یہ انلیگل اس لیے بھی تھا کہ وہ تو پٹیشنر بنے ہوئے ہیں. پٹیشنر بنے نا؟ ہاں پٹیشنر بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب پھر از خود نوٹس تو انلیگل تھا. یہی ججز بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی کہ بھائی یہ آپ جو از خود نوٹس لے رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے اور انلیگل ہے آپ نہیں لے سکتے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنے سینسیبل نہیں تھے کہ کیس کوئی اور ڈیل کرنا ہے اور یہ تو میں نہیں کہتا. میرا مطلب ہے انہوں نے یہ انلیگل کیا. وہ بھی کر رہے تھے ہیں جی ابھی وہ اپیل سن رہے تھے انہوں نے انلیگل کام کیا. تو ان کی انٹینشن کیا تھی؟ کیا انٹینشن نظر آتی ہے؟ انٹینشن تو یہ تھی کہ یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دینے والے تھے تاکہ 2 صوبے میں الیکشن ہو اور یہ کسی طریقے سے الیکشن جیت جائے. یہ تھی انٹینشن. یہ ایک جج کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کسی شخص کی ججز کی یہ انٹینشن لا کے مطابق ہے؟ انلیگل ہے میاں صاحب. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ انلیگل ہے. یہ
इलीगल के साथ साथ ये नहीं होना चाहिए, اب سوال یہ ہے بھائی صاحب، نہیں ہونا ہمارا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ ایسے ججز بس کریں ایسے ججز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے ججز کے خلاف یقینی طور پہ کارروائی ہونی چاہیے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دینا چاہیے۔